عزیز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے مسائل عید قربان۔ سبحان اللہ، میں آپ کی خاموشی پہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ کوئی ہلا جلا کرے ہیں، کوئی حاضر ہونے کا نا ثبوت دیا کرے۔ یا تو آپ گھروں سے ناراض ہو کر آتے ہیں یا آپ مجھ سے پھر ناراض خفا رہتے ہیں، کچھ بولا کریں، سبحان اللہ کہیں۔ آج چونکہ مسائل ہیں تو وہ تھوڑا کہ خشک سا عنوان بن جائے گا، تو حاضر دماغ رہیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اور میں نے تقریباً خطبے پہلے اس عنوان کو شروع اس لیے کیا ہے، میں نے فضیلت ابھی بیان نہیں کرنی، فضیلت انشاءاللہ العزیز عید والے دن ہی ہم بیان کریں گے۔ مسائل پتہ چلے آپ کو کہ قربانی کیسے کرنی ہے، کس نے کرنی ہے، اور پھر جب کریں گے تو ہمیں احتیاط کیا برتنی چاہیے، شرائط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، تاکہ قربانی ضائع نہ ہو۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم اینڈ پہ جا کر ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو پھر وہ کچھ جانور خرید چکے ہوتے ہیں، اب جو احتیاط برتنا تھی تو وہ تو اس کا خیال ہی نہ ہوا، چونکہ جانور تو خرید لیا۔ تو آج کا عنوان میں نے، ویسے میرا ذہن اس سے بھی پچھلے جمعے کو تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کرنٹ صورتحال بدلتی رہتی ہیں، پھر لازم ہوتا ہے کہ سامعین کو اس سے بھی آگاہ کرنا۔ تاہم آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ صرف مسائل عید قربان ہوگا، اور بڑی آپ نے توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سننا ہے اور ذہن کے اندر اس کو بٹھانا ہے تاکہ قربانی آپ اچھی کر سکیں۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ کوثر آخری پارے کے اندر ارشاد فرمایا، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس قرآنی آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی کس کے لیے؟ رب ذوالجلال کے لیے۔ سو اس قرآنی آیت تمہیداً بات یہ ہم سب ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے جانور کی بود و باش نہیں کرنی، دکھلاوا نہیں کرنا۔ ہاں جی، وہ جناب جی اس کا زنجیر پکڑا ہوا ہے تو جناب جی پورے بازار میں گھما پھرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اتنے پیسے کا، اور یہ نیت خدا جانتا ہے۔ ہاں، اگر آپ اسے گھما پھرا رہے ہیں اس نیت سے کہ چلیں وہ گھر میں باندھا ہوا ہے تو چھوڑا، یہ الگ بات ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے، میں نہیں جانتا، دیکھنے والا نہیں جانتا، وہ رب جانتا ہے۔ اور عموماً ہوتا یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اہل محلہ کو، بازار والوں کو، دوسرے لوگوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جناب میری قربانی زیادہ پیسوں کی ہے۔ ہاں جی، فرق ہی ہے، موٹی قربانی ہے اور زیادہ پیسوں کی ہے۔ فصل لربک وانحر، نماز بھی اس کے لیے اور قربانی بھی وہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنے پیسوں کی خریدی ہے، آپ کا بجٹ کتنا خرچ ہوا ہے، وہ مالک جانتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو یہ بات سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر آپ ضرور رکھیں۔ فتاوی عالمگیر کے اندر قربانی کی ڈیفینیشن لکھی گئی کہ قربانی کسے کہتے ہیں، قربانی ہے کیا؟ تو سماعت کیجئے، فتاوی عالمگیر جلد نمبر 5 اور کتاب الاضحیہ اس کے اندر موجود ہے، ہیا فی الشرع لحیوان مخصوص بسن مخصوص یذهب فیہ القربۃ فی یوم مخصوص عند وجود شرائطها وسببها۔ یہ عربی عبارت ہے، ترجمہ اس کا میں کر دیتا ہوں کہ قربانی کسے کہتے ہیں فقہا کے نزدیک، اس کی تعریف کیا ہے۔ شرع میں یعنی شریعت میں قربانی ایسے خاص عمر کے خاص جانور کو کہتے ہیں۔ خاص عمر اور خاص مطلب یہ ہوا کہ ہر عمر اور ہر ایج کے جانور کو قربان نہیں کیا جا سکتا، باقاعدہ ایک لمیٹڈ، ایک شرط ہے عمر کی، وہ آگے جا کر ہم بیان کریں گے۔ تعریف میں کیا بیان ہوا کہ شریعت میں قربانی ایسے خاص عمر کے خاص جانور کو کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، جانور بھی مخصوص ہے، جانور بھی ہر جانور قربانی کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔
ٹھیک ہے جناب، مرغی کی قربانی، انڈے کی قربانی نہیں ہو سکتی، ہرن کی قربانی مخصوص جانور۔ جی آگے سماعت کریں۔ شریعت میں قربانی ایسے خاص عمر کے خاص جانور کو کہا جاتا ہے جسے اسباب اور شرائط پائے جانے پر ثواب کی نیت سے ذبح کیا جائے، یہ قربانی کہلاتی ہے۔ جانور بھی خاص، عمر بھی، بولیے آپ، جانور بھی خاص اور عمر بھی خاص، اور پھر شرائط دیکھے جائیں گے، وہ آگے بیان ہوں گے، شرائط بیان کیے جائیں گے کہ کن کن پر قربانی واجب ہے، باقاعدہ شرائط۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قربانی اس مالک کے لیے ہونی ہے، قربانی اس ثواب کی نیت سے، رضائے الہی کے لیے۔ اب شرائط کیا ہیں قربانی کے لیے؟ 4 بنیادی شرائط جناب۔ کتنی شرائط جناب؟ قربانی کرنے والے کے لیے، یعنی کون کر سکتا ہے، جس کے اندر 4 یہ شرائط پائی جائیں گی وہ قربانی کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے عزیز سامعین؟ آپ جیسے خاموش ہو جائیں گے پھر میں بھی خاموش ہو جاؤں گا، میں سمجھوں گا کہ شاید سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، ینگ مین بھی سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی، 4 شرائط۔ نمبر 1، قربانی کرنے والا مسلمان ہو، قربانی کرنے والا، غیر مسلم پر قربانی واجب، پہلی اور بنیادی شرط۔ نمبر 2، مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ 92 کلومیٹر 92 km اگر گھر سے باہر نکل جائے کوئی بھی شخص اور جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن کا سٹے کا ارادہ ہو، کم از کم 15 یا اس سے زائد کا ارادہ ہو تو مقیم بن جائے گا، 15 یا 15 سے کم کا ارادہ ہے تو وہ مسافر ہوگا۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں بات، مسافر شرعی کیا ہے؟ دوسری شرط ہے کہ مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب۔ اب مسافر کون ہے؟ 92 کلومیٹر، کتنے کلومیٹر؟ 90 تے 2، 92 کلومیٹر اپنے گھر سے کسی بھی غرض سے نکل جائے اور اس کا ارادہ وہاں ٹھہرنے کا 15 دن یا 15 سے کم کا ارادہ ہو تو وہ مسافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایسے شخص پر قربانی واجب۔ 15 دن سے زائد کا ارادہ ہے جہاں وہ جا رہا ہے، 15 دنوں سے 16، 17، 1 ماہ، 1 سال، پھر وہ وہاں جہاں ہوگا وہاں مقیم ہوگا، مسافر۔ دوسری شرط کیا بنی؟ کہ مقیم پر قربانی، رہائشی پر قربانی واجب ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، مالک نصاب پر قربانی واجب ہے، فقیر پر قربانی واجب۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب 52.5 تولے چاندی یا اس کی ملکیت، پیسے کا مالک ہو، یا 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت، قیمت، نقدی موجود ہو، یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر اس کے پاس سامان تجارت گھر کے اندر پڑا ہو، سامان تجارت، بزنس کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے، وہ چاندی کی قیمت کو میچ کر رہا ہو یا سونے کی قیمت کو میچ کر رہا ہو، یا پھر ضروریات زندگی سے اضافی اس کے پاس گھر کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہوں۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں؟ میں اب دوبارہ دہراؤں، یہ تھوڑی ٹف بات ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے جناب؟ نصاب کہتے ہیں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت آپ کے پاس موجود ہے۔ نمبر 2، 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت نقدی آپ کے پاس موجود ہو۔ مال تجارت جو ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کو پہنچتا ہو، گھر کے اندر پڑا ہو، یا پھر ضروریات زندگی، ایک مکان ضرورت زندگی ہے، ایک سواری ضرورت زندگی ہے،
پڑھنے کے لیے کتابیں ضرورت زندگی ہے، اور پیشے کے مطابق اوزار یہ ضروریات زندگی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس گھر کے اندر پڑا ہوا ہے تو اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ وہ قیمت اگر پہنچتی ہے سونے یا چاندی کے برابر تو آپ صاحب نصاب ہیں، صاحب ثروت ہیں، آپ غنی ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ کیا یہ آخری پوائنٹ سمجھ آیا جی؟ سب دوست سمجھیں، میں مزید اس کو تھوڑا سا واضح کروں۔ اب یہ جو وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا، بھلے کوئی کچھ چند ایک افراد رہ جائیں جس پر قربانی واجب نہ ہو، سب پر واجب ہوگی۔ گھر کے اندر آپ کے پاس چیزیں، یہ میں نے سن 2012 کے اندر ایک رسالہ یہ لکھا تھا، یہ قربانی کے فضائل پر، یہ شاید کچھ لوگوں کے پاس موجود ہو، وہیں سے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اب گھر کے اندر کیا چیزیں اضافی ہو سکتی ہیں، ایکسٹرا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کی قیمت لگا کر آپ چاندی کے برابر اسے کریں گے۔ کم سے کم سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے اور چاندی کی قیمت کم ہے، ایسے نا جناب؟ میکسیمم آپ لگا لیں 52.5 تولے چاندی کتنے کا بن جائے گا؟ 50-60 ہزار، 52.5 تولے چاندی۔ اور جو سونا ہے 7.5 تولے وہ کہیں لاکھوں میں چلا جائے گا، 2, 2.5, 3, 4 لاکھ میں چلا جائے گا۔ ہم نے چاندی کو دیکھنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کم سے کم جو چیز ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ وہاں پہنچ رہے ہیں تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ کوئی ذہن میں یہ لے بیٹھا ہو کہ 2 چیزیں ہیں تو میں سونے کو فالو کروں گا، تو سونے کی قیمت زیادہ ہے، چاندی کی قیمت کم ہے۔ آپ چاندی کو دیکھیں گے، چاندی کو پہنچ رہے ہیں تو اللہ کا شکر اور فضل، اس پر سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک مجھے تو نے غنی بنایا ہے، اب مجھے قربانی کرنی ہے، اب مجھے قربانی کرنی ہے۔ اچھا، اب گھر کے اندر ہمارے پاس اضافی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا یہ چیزیں میں نے یہاں لکھی ہیں۔ ٹی وی گھر کے اندر ہے، یہ ضرورت اصلی نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ہے، اضافی ہے۔ اس کو شریعت نے ضرورت زندگی میں سے شامل، آپ قیمت لگائیں گے۔ آپ ایک LCD جناب جی وہ تو چاندی تک پہنچ جائے گی، ہاں جی، ٹی وی ہو یا LCD ہو۔ اچھا جی، اسی طرح VCR، اسی طرح ڈش انٹینا، ایسا کمپیوٹر جس کو صرف تفریح کے لیے رکھا گیا ہو، اسٹڈی کے لیے نہیں، دینی خدمات اس سے نہیں لے رہے، بس تفریح کے لیے رکھا ہے، وہ اضافی ہے، اس کی قیمت لگائیں گے آپ۔ اچھا جناب، اسی طرح ڈیکوریشن پیس آپ نے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں، بڑے مہنگے سے مہنگے بھی ہیں، کم سے کم قیمت والے بھی ہیں۔ اچھا، ڈیکوریشن پیس کی آپ قیمت لگائیں گے آپ۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ مکان ہے، یعنی ڈبل مکان ہے، ایک ضرورت اصلیہ ہے، دوسرا اضافی ہے۔ اسی طرح خالی پلاٹ ہے، آڈیو کیسٹیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ چند ایک چیزیں آپ اندازہ لگا لیں، چھوٹی سی چھوٹی قیمت والی چیز یا بڑی سے بڑی چیز والی قیمت، جس کو شریعت نے اضافی کہا ہے وہ اضافی ہے۔ اب اس کی آپ قیمت، مارکیٹ ویلیو اس کی دیکھیں گے، سب کی قیمت لگا کر دیکھیں گے کہ چاندی تک پہنچ رہی ہے تو آپ غنی ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ غنی ہیں، آپ مالک نصاب ہیں اور آپ پر قربانی واجب ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس پر قربانی واجب نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے وضاحت پیش کر دی آپ کے سامنے تیسرے پوائنٹ کی کہ مالک نصاب کسے کہتے ہیں۔ چوتھی شرط گنوائیں جناب۔ پہلی شرط کیا تھی؟ انا للہ و انا الیہ، بولے نا یار جی۔ نمبر 1 پھر تسی آ کے مینوں پوچھنا جناب دسو جناب کیڑی گل ہے، ہن دس رہے ہیں تو پھر بلائے رہے ہو جناب جی۔ نمبر 1 مسلمان پر واجب، غیر مسلم پر واجب نہیں۔ نمبر 2 جی، وہ تیسری گل ہے، دوسری گل جناب، ہاں مسافر پر نہیں ہے، مقیم پر ہے جناب۔ تسی تو پولیس والے ہو جناب، وہ تو بڑے تیز ہوندے نے، وہ جا رہے ہیں جناب جی چور تے فوراً پھڑ لیندے ہو، تسی بھول جاندے ہو۔ تسی مسلمان پر ہے، مقیم پر ہے، صاحب، اب صاحب نصاب آپ نے بتانا ہے معاشرے کو صاحب نصاب کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب صاحب نصاب کی وضاحت آ گئی سمجھ۔ چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر واجب نہیں ہے، بھلے وہ صاحب نصاب کیوں نہ ہو۔ یعنی بچپن میں ہی پراپرٹی والد نے نام پہ لگا دی، اب وہ نابالغ ہے تو نابالغ پر قربانی واجب، بالغ ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ دوبارہ سنائیں مجھے 4 شرطیں جناب، کس کس پر واجب ہے؟ نمبر 1، نمبر 2،
نمبر 3، نمبر 4، چلیں جناب 10 ذو الحجہ، کیا جناب 10 ذو الحجہ طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذو الحجہ، 10، 11 اور 12 3 دن، 10 ذو الحجہ طلوع آفتاب سورج کے طلوع ہونے سے لے کر 12 ذو الحجہ غروب آفتاب تک، یعنی 3 دن اور 2 راتیں قربانی کے ایام ہیں، قربانی کے، لیکن رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے، رات کو قربانی نہ ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا، لیکن شریعت کے اندر ناپسندیدہ عمل ہے، اس رب کے پاس جب پیش کرنا ہے تو دن کے اندر کریں نا کہ یہ دیکھیں میں رب کے حضور پیش کر رہا ہوں، تاہم قربانی اگر کسی نے کر دی ہو جائے گی۔ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آئے تو قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب اور افضل عمل یہ ہے کہ قربانی تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائیں، بال اور ناخن، لیکن یہ صرف مستحب عمل ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، دوسرے پر نظر مت رکھیں۔ قربانی کر رہے ہو جناب تسی بال کٹوا چھڑے نے جناب جی، تسی ناخن، بھئی صرف مستحب عمل ہے، ثواب، وہ جو آپ دوسرے پر نظر رکھ رہے ہیں نا، آپ یہ عمل کر کے گناہ گار ہو رہے ہیں، ایک مستحب عمل خود کر کے دوسرے کو اٹیک کر رہے ہیں، اور خصوصاً امام مسجد پر ضرور نظر ہوتی ہے کہ اپنے امام کو دیکھیے جناب جی، سانو دسیا کہ آپ پہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا، آپ کریں، امام صاحب بھی کریں، خطیب صاحب بھی کریں، حضرت صاحب بھی کریں، مستحب عمل ہے، یعنی مستحب کا مطلب یہ ہے کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا۔ مستحب عمل ہے کہ آپ چاند نظر آنے سے پہلے یہ ناخن بھی کٹوا لیں، کٹنگ بھی کروا لیں، اور پھر اگلے 10 دن تک آپ نہ کروائیں، قربانی کر کے کروائیں تو قربانی کا ثواب ایکسٹرا مل جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جو قربانی نہیں کر رہا وہ اگر ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جاتا ہے، یعنی وہ فقیر ہے، وہ غنی نہیں ہے، مالک نصاب نہیں ہے، تو وہ بھی اگر یہ 10 دن ناخن و بال اور زیر ناف بال نہیں کاٹتا تو عید پڑھنے کے بعد اگر ایسا کرتا ہے تو اسے ایک قربانی کا ثواب رب ذوالجلال عطا فرما دیتا ہے۔ اگر شہر میں مختلف علاقوں اور جگہوں پر نماز عید کے مختلف اوقات ہوں، چونکہ قربانی عید کے خطبہ سننے کے بعد کی جا سکتی ہے، پہلے کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی، جانور حلال ہوگا لیکن قربانی نہیں ہوگی، لیکن مختلف اوقات ہیں مختلف جگہوں پر، فیروز والا میں الگ الگ اوقات ہیں نماز عید کے، تو کہا جناب جہاں بھی نماز عید ہو جائے اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہے، اگرچہ اپنے علاقے میں نماز عید و خطبہ نہ بھی ہوا ہو، اپنے علاقے میں، یا آپ کا علاقہ یہ فیروز والا یہ ایریا جہاں بھی ہو جائے اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں بھی نہیں ہوئی تو آپ میں سے جس نے قربانی کر دی جانور حلال ہوگا لیکن وہ واجب ادا، دوستوں کو سمجھ آ رہی ہیں باتیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ آ رہی ہیں۔ اب جانور آگے جناب، کن کن جانوروں کی قربانی ہے جناب؟ بنیادی طور پر 3 جانور ہیں، اونٹ، گائے اور بکری۔ گائے میں بھینس شامل ہے، بکری میں جناب بھیڑ اور دمبا، یہ اسی کی جنس میں شامل ہے۔ اب ان کی عمریں، اونٹ کم از کم 5 سال اس کی عمر ہو تو پھر آپ اسے ذبح کر سکتے ہیں قربانی کے لیے، اس سے کم ہو تو قربانی کے لیے ذبح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جناب اگر گائے اور بھینس ہے تو وہ کم از کم جناب 2 سال اس کی عمر ہونا ضروری ہے۔ اگر بکری، بھیڑ اور دمبا ہے تو کم از کم 1 سال اس کی عمر ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہاں آخری جنس میں تھوڑی سی آپشن آپ کو دی ہے شریعت نے کہ اگر بھیڑ یا یہ دمبا ہے یہ اگر 6 ماہ کا بھی ہو لیکن دکھنے میں وہ 1 سال کا فربا اور موٹا اور لمبا چوڑا نظر آئے تو اس کی 6 ماہ کی بھی قربانی، بکری کی نہیں کہہ رہا، بکرے کی نہیں کہہ رہا، دمبے کی اور بھیڑ کی کہہ رہا ہوں، اس کے لیے آپشن ہے کہ اگر دکھنے میں وہ سال بھر کا نظر آتا ہو تو اس کی قربانی 6 ماہ کا بھی ہو تب بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اچھا جناب، اب چند ایک عیب آپ کو گنوا رہا ہوں جانور کے، یہ عیب ہوں تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔
عیب گنوانے جا رہا ہوں، یہ عیب اگر اس جانور میں پائے جائیں تو اس جانور کی قربانی سنتے جائیے۔ جس کی ناک کٹی ہو، ناک کٹا جانور قربان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، جس کے پیدائشی دونوں کان نہ ہوں، یہ عیب ہے اس کی قیمت کو کم کر رہا ہے۔ چھوٹے کانوں والے کی قربانی ہو جائے گی، ہاں البتہ جانور ہے، کان ہیں لیکن چھوٹے ہیں، قربانی ہے ہی نہیں، بالکل پیدائشی نہیں ہے۔ کٹا ہوا تو پہلے وہ الگ بات ہے، کٹا ہوا ہو بالکل ہاں جی سرے سے ہی، اس کی بھی نہیں، اور نہ ہو تو پھر بھی نہیں۔ نمبر 3، اندھے اور کانے کی قربانی نہیں ہوگی، بالکل اندھا ہے، نظر نہیں آتا، یا آتا ہے کم نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چارے کی شناخت نہیں کر سکتا۔ لینے جائیں تو کیسے کریں؟ آپ ایک ہاتھ اس کی آنکھ پر رکھیں اور اس کے سامنے چارہ یا کچھ ایسا کریں، یا مارنے کا اشارہ کریں تو وہ پتہ اسے چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی آنکھ سلامت ہے۔ پھر دوسرے پر ہاتھ رکھیں تو اس پر آپ جناب جی یہ چیک کر کے آپ لیں، کیونکہ کانے اور اندھے کی قربانی نہیں ہے۔ یہ احتیاط آپ نے برتنی ہے جب آپ جانور خریدنے جانا ہے۔ نمبر 4، جس کا کان تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، بالکل نہ ہو، پیدائشی نہیں ہے، کٹا ہوا ہو لیکن کتنا، تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر تیسرے حصے سے کم کٹا ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی بات ہے؟ نمبر 5، جس کے دونوں یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے ٹوٹا ہوا ہو، دونوں یا ایک، اگنے کے مقام کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے ہی بنیادی طور پر کٹ جائے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر سینگ اوپر سے ٹوٹا یا پیدائشی اگے ہی نہ ہو تو قربانی۔ اگر اب سینگ اور کان میں فرق آ گیا، کان میں کیا تھا شروع سے نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن سینگ میں کہا کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جن کے پیدائشی نہیں ہوتے، ایسا جانور ہو جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو کہا قربانی ہو جائے گی، لیکن تیسرے حصے سے زیادہ ٹوٹ جائے اب یہ اس کا عیب ہے، اس کی قیمت کو کم کر رہا ہے، اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 6، جس کی دم یا چکی تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اگر تہائی سے کم ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 7، ایسا لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک پاؤں سے چل کر نہ جا سکتا ہو، ایسا لنگڑا ہو کہ جو قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ چند ایک عیوب تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے، آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے جب آپ جانور خریدنے جائیں گے تو۔ اسی طرح جناب اگر ذبح کرتے وقت عیب پیدا ہو گیا، ذبح کرتے وقت عیب پیدا ہو گیا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اسے ہی ذبح کریں، قربانی ہو جائے گی۔ یعنی آپ ذبح کرنے کے لیے گرا رہے تھے تو گراتے وقت ٹانگ ٹوٹ جائے، گراتے وقت کوئی عیب لگ جائے تو اب آپ اسی کو کریں گے، اس کی اور جانور خریدنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں جناب؟ بسم اللہ، جانور جب آپ ذبح کر رہے ہیں تو ایک سے زائد لوگ ہوتے ہیں، ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں، جانور کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر جس کے ہاتھ میں چھری ہے اس چھری کو کسی اور نے بھی ہاتھ لگایا ہوا ہے، اس کا ہاتھ لگ رہا ہے، اس پر بھی واجب ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، نہ پڑھا تو جانور حلال ہی نہیں ہوگا۔ جانور کو کوئی پکڑ رہا ہے وہ نہ پڑھے بھلے کوئی حرج نہیں ہے، جس نے جانور کو صرف پکڑا ہوا ہے، چھری کی بات کر رہا ہوں، یعنی ایک شخص تو ذبح کرنے والے کے تو ہاتھ میں ہے ہی ہے چھری، اب جو ساتھ میں معاونین ہیں ان میں سے بھی کوئی چھری کو جناب جی پکڑا ہوا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، پھڑو جناب جی، افراتفری ہوتی، تو اگر چھری کو کوئی دوسرا فرد بھی ہاتھ لگائے ہوئے ہے تو اس کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے، ادروائز وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور صرف اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لی جائے، اس کے سامنے نہ کی جائے۔ یہ کیسا میٹھا اسلام ہے۔
اسلام جانور کے بھی یہ حقوق بیان کر رہا ہے کہ اس کے سامنے اگر آپ چھری تیز کریں گے اسے پتہ چلے گا کہ مجھے ذبح کیا جانا ہے، تو پھر انسان کی قدر کو وہ اسلام کیا کہتا ہوگا۔ اسلام نے ایسا تھوڑا کہا ہے کہ جس نے کسی ایک نفس کو، جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، ناحق قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا جناب جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، لٹانے کے بعد تیز کرنا مکروہ ہے، کہ جانور کے سامنے آپ کیوں کر رہے ہیں، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بھی ذبح نہ کیا جائے۔ قربانی سے پہلے جانور کو چارہ پانی دیں، بھوکا یا پیاسا ذبح نہ کریں، جانور کو ایک دوسرے کے سامنے بھی ذبح نہ کریں۔ امام زین العابدین نے ایک جملہ بولا تھا کربلا سے واپسی کے وقت یزیدیوں کو، یزیدیوں تم نے ہمارے ساتھ جانوروں جیسا بھی سلوک نہ کیا، جانوروں کو بھی ان کو چارہ، ان کو پانی پلا کر ذبح کیا جاتا ہے، ظالموں تم نے پہلے پانی بند کیا اور پھر ہمیں ذبح کیا۔ اللہ چلیں جناب، آج یہاں تک اس بات کو مکمل کرتا ہوں، اگلا خطبہ بھی انشاءاللہ مسائل پر ہی گفتگو کروں گا۔ یہ بچے ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں، یہ آپ کو یوٹیوب پر مل سکتا ہے، میرے نام کو آپ سرچ کیجیے گا زوار حسین میروی، اگر ضرورت پڑے تو وہاں سے بھی آپ کو یہ مسائل مل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا خطبہ بھی اسی عنوان پر، مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا، تاکہ ہماری قربانیاں اگر ہم خرچ کریں، کچھ جانور خریدنے جاتے ہیں نا تو بڑے وہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے بہتے نہیں جناب جی، بہتے پیسے جناب جی دیواں گے نا تو بہتا ثواب ملے گا۔ یہ چیزیں اور ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ جو چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کافی مسائل بھی رہتے ہیں، اگلے خطبے پر انشاءاللہ پھر مسائل پر کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ بیان کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہماری یہ قربانی اللہ پاک قبول فرمائے۔ جی یہ اگلے خطبے پر میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بیان کروں گا، لیکن مسئلہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، ابھی میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ قربانی کے اندر اگر ایک جانور آپ نے خریدا ہے یعنی بکرا، تو اس میں ایک ہی شریک ہو سکتا ہے، اس میں ماں، بیٹی، بیوی یا بہو کا کوئی، جس پر واجب ہے اس کے لیے، اگر وہ ساتھ میں شریک کرے گا کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ یعنی بیوی اگر صاحب نصاب ہے اس پر الگ واجب ہے، شوہر صاحب نصاب ہے اس پر الگ فرض ہے اور واجب ہے، اس میں شرکت نہیں کر سکتے کہ 10 ہزار کر کے تو کوئی کہیں ہم ایک جانور 30 ہزار کا لے لیں تو قربان کر دیں، وہ کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ جانور حلال ہوگا، اسے کھایا جا سکتا ہے، لیکن قربانی جس پر یہ جو میں نے شرائط بیان کی ہیں، جس شخص میں یہ شرائط پائے جاتے ہیں اس شخص پر الگ سے پرسنل قربانی واجب ہے، اس میں شرکت کر کے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ انشاءاللہ ڈیٹیل سے اگلے خطبے پر بیان کروں گا۔